نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محترم المقام استاد محترم افتخار حسین سیالوی صاحب اور پروفیسر خالد ریاض صاحب، جملہ حاضرین و ناظرین و سامعین محفل، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کا احسان و انعام ہے کہ جس نے ہمیں انسان پیدا فرمایا اور پھر اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا، اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہونے کے صدقے سے شب برات، لیلۃ القدر اور اس طرح کی اور کئی عظیم راتیں تحفۃ عطا فرمائی. انسان خطا کرتا ہے اور وہ مالک اتنا کریم ہے کہ بخشش کے بہانے خود عطا کرتا ہے، اور ان بہانوں میں سے آج کی رات بھی ایک بہانہ ہے کہ گناہگار انسان، خطا کار انسان، کمزور اعمال والے، کم اعمال والے انسان اگر اس کے حضور گڑ گڑائیں، توبہ کریں، معافی مانگیں تو وہ اتنا کریم ہے کہ پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ گناہوں کا سمندر کتنا بڑا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس نے توبہ کر لی ہے، عاجزی کر لی ہے، میری بارگاہ میں جھک گیا ہے، تو اس کی رحمت جوش میں آتی ہے اور وہ معاف کر دیتا ہے. اور وہ رب کریم کہ جو رحمتی وسعت کل شے کی ندائیں دیتا ہے، اور آج کی رات کے آغاز سے رات ختم ہونے تک وہ صدائیں دیتا ہے، آواز دیتا ہے، اعلان کرتا رہتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے معافی مانگ لے میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی جو مجھ سے رزق مانگ لے میں اس کو رزق عطا کر دوں، ہے کوئی جو اولاد مانگ لے اس کو اولاد عطا کر دوں، ہے کوئی جو میری نعمتیں مانگے، آج دست کرم دراز ہے میں اس کو اپنی نعمتیں عطا کر دوں. تو حاضرین مکرم، آج کی یہ رات انتہائی برکتوں والی، سعادتوں والی رات ہے، توبہ اور استغفار کی رات ہے، اللہ کے حضور معافی مانگنے کی رات ہے. محترم افتخار صاحب کلام پیش فرما رہے تھے، سچ بات ہے کہ دل تو یہ چاہتا تھا کہ یہ پڑھتے رہیں اور اسی ذوق میں گم رہے، اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گم رہے، مگر وقت کا تقاضا ہے کہ بعد میں آپ احباب نے نوافل کو ادا کرنے ہوں گے، کچھ آرام بھی کرنا ہوگا، تو انہوں نے بھی مختصر کیا، میں بھی انشاءاللہ مختصر گفتگو کروں گا. امید ہے کہ اللہ رب العزت ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا اور آج کی رات ہمیں توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرمائے گا. حاضرین مکرم، خالق کائنات نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اجیب دعوت الداع اذا دعان، کہ جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، جب بھی
کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں. کوئی معافی مانگنے والا جب معافی مانگتا ہے تو میں اس کی معافی، اس کی دعا، اس کی التجا کو سنتا ہوں. مگر ایک شرط ہے کہ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، کہ میں تو گارنٹی دے رہا ہوں کہ میں تمہاری معافی قبول کر لوں گا، تمہاری دعا کو مان لوں گا، شرط یہ ہے کہ تم بھی میرا کہا مان لیا کرو. تو یہ سودا کر کے جو معافی کے لیے میدان میں آئے گا تو اندازہ کریں کہ کتنے دروازے رحمت کے وہ رب کائنات کھول دے گا. اور خالق کائنات، میں نے عرض کیا کہ اتنا کریم ہے کہ وہ بخشش کے بہانے خود عطا کرتا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے. 99 جس کو آپ کہتے ہیں، 99 قتل کیے تھے. اور آپ کو پتہ نہیں کہ ایک شخص کو قتل کرنا پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہوتا ہے. اس نے 99 قتل کیے تھے اور کسی کے پاس گیا کہ میں 99 لوگوں کا قاتل ہوں، کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ تو وہ خشک آدمی تھا، اس نے کہا بھائی 99 قتل کیے، اب تم کیا معافی مانگتے ہو، اب کیسے بخشے جاؤ گے؟ تو وہ مایوس ہوا. اس نے سوچا بخشش تو ہونی نہیں، میں 100 پورا کر دوں. اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. اب 100 کا عدد پورا کر کے مایوس ہو کے بیٹھ گیا. اس عالم میں اس کو پھر خیال آیا کہ میں کسی اور سے پوچھوں، شاید کوئی راستہ میری معافی کا نکل آئے. اس امید کے ساتھ کہ شاید کوئی راستہ نکل آئے وہ کسی اور شخص کے پاس گیا. کوئی فقیر تھا، کوئی درویش تھا، اس کے پاس گیا اور بتایا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میری معافی کا کوئی امکان ہے؟ تو اس درویش نے بتایا، اس فقیر نے، کہ معافی تم نے مانگنی ہے، قبول اللہ نے کرنی ہے، میں دونوں درمیان میں روکنے والا. تم صرف کے دل سے معافی مانگنے والے بنو، وہ کریم ہے، قبول کر لے گا. مگر ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ معافی اس طریقے سے مانگو کہ قبولیت ہو اور رد ہونے کا امکان ہی ختم ہو جائے. اس نے عرض کیا حضور بتا دیں. اس شخص نے فرمایا کہ قریب کچھ فاصلے پر ایک بستی ہے، ایک گاؤں ہے، وہاں اللہ کے کچھ نیک لوگ رہتے ہیں، اولیاء کرام رہتے ہیں، اللہ کے قربت والے لوگ رہتے ہیں، اور ان کی دعائیں رب العزت صبح و شام قبول کرتا ہے. تو ان کے پاس چلا جا اور ان کے ساتھ مل کے عبادت کر اور دعا کر. پھر وہ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے کہ جب تیری دعا ان کے ساتھ جائے گی تو پھر وہ تیرے گناہوں کو نہیں دیکھے گا، ان کی سنگت کو دیکھے گا اور ان کے صدقے تیری دعا بھی قبول کرے گا. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لجپال لجپال، پیر سیال پیر سیال، پیر سیال پیر سیال، لجپال لجپال، لجپال لجپال، پیر سیال پیر سیال. وہ شخص چل پڑتا ہے اس گاؤں کی طرف، اس بستی کی طرف، اور حدیث پاک میں ہے، الفاظ ہیں نصف الطریق، کہ آدھے رستے میں جب پہنچتا ہے تو وہاں اس کی موت لاقع ہو جاتی ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے. ان لوگوں کے پاس اس گاؤں میں بستی میں نہیں پہنچتا، آدھے رستے میں پہنچتا ہے بالکل درمیان میں، تو ادھر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. اور اس کی موت کے بعد جنت اور دوزخ والے فرشتے آ جاتے ہیں، اور دوزخ والے فرشتے کہتے ہیں کہ ہم اس کو دوزخ میں لے جاتے ہیں، 100 کا قاتل ہے. اور جنت والے فرشتے کہتے ہیں کہ دیکھو قاتل تو 100 کا ہے، مگر اس کا دل قائم ہو گیا تھا اور دل کا توبہ کا ارادہ کر کے نیک لوگوں کی بستی، اور نیک لوگوں کی نہیں بلکہ کہتے ہیں نیک بستی، القریۃ الصالحہ، نیک بستی کی طرف جانے کا ارادہ لے کر چل پڑا تھا، اس لیے اس کو ہم جنت میں لے جاتے ہیں. اب دونوں فرشتوں میں جب تکرار ہوا تو رب کائنات نے ایک اور فرشتہ بھیجا کہ تم جا کے فیصلہ کرو. اور فیصلہ اس نے آ کے یہ کیا کہ دونوں طرف کی جگہ ناپ لو
پیچھے جو چھوڑ کے آیا ہے گناہ والی بستی، اگر ان کے قریب ہو تو دوزخ میں ڈال دو، اور اگر نیکوں کی بستی کے قریب ہو تو جنت میں ڈال دے۔ اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ وہ بالکل درمیان میں تھا، وہ بالکل درمیان میں تھا۔ اب فرشتے کو یہ حکم دے کے بھیجا کہ جگہ ناپ کے فیصلہ کرو، اور ساتھ زمین کو حکم دیا، جدھر سے آیا تھا پیچھے والی زمین سے کہا کہ زمین تو پھیل جا، اور جدھر جا رہا تھا اس زمین سے کہا زمین تو سکڑ جا۔ مالک تو خود ہے نا، جو چاہے سو آپ کرے۔ رحمت حق بہانہ بھی جو ہے بکی، رحمت حق بہانہ ڈھونڈتی ہے، اب بہانہ بھی خود بنایا، اگلی زمین سے کہا زمین تو سکڑ جا، تو جب فرشتوں نے جگہ ناپی تو وہ نیک بستی کے قریب تھا، سو بخشا گیا۔ تو دوستو رب کریم اس شان کے ساتھ بخشش عطا کرتا ہے کہ کوئی صدق کے دل سے اس کی طرف متوجہ ہو جائے تو اس کی بخشش اور رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، وہ معاف کر دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، کہ تم صدق کے دل سے میرا حکم مان کے آؤ، سچے دل سے توبہ کر کے آؤ۔ اور دوستو توبہ حقیقت میں کیا ہے؟ توبہ ندامت اور شرمندگی کا دوسرا نام ہے، کہ جب تک دل اپنے گناہوں پہ نادم نہ ہو، جب تک دل اپنے گناہوں پہ شرمندہ نہ ہو، جب تک دل اپنی کوتاہیوں پر، خطاؤں پر، لغزشوں پر شرمندہ نہ ہو، اس وقت تک توبہ کا جوہر نصیب نہیں ہوتا۔ اور اس وقت تک توبہ کا جوہر نہیں ملتا جب تک انسان یہ گمان نہ کر لے، یہ تصور نہ کر لے کہ شاید اب میرا کوئی عمل بھی اس قابل نہیں کہ اللہ کے حضور پیش ہو تو قبول ہو جائے۔ جب ندامت، شرمندگی اس انتہا تک پہنچ جائے تو پھر توبہ کا جوہر انسان کے قلب و باطن میں چمکتا ہے، اس سے انسان کو نور نصیب ہوتا ہے، اس سے انسان کے اعمال ظاہر کے اور باطن کے بدلنے لگتے ہیں۔ تب انسان اللہ کی قربت میں چلا جاتا ہے، اور رب کی رحمتیں، اس کی مغفرتیں، اس کے محبوب کی رحمتیں، شفاعتیں اس کے اوپر سایہ فگن ہو جاتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ندامت کے ساتھ آنسو بہا کر اس کے حضور معافی مانگی جائے۔ اور معافی مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک ہی مثال دوں گا جس پہ بات ختم کر دوں گا کہ معافی مانگنے کا طریقہ کیا ہے۔ ذرا چشم تصور میں دیکھیں کہ حرم کعبہ ہے، کعبہ کا سین ہے، اور رات کا وقت ہے، اندھیری رات ہے، لوگ طواف میں مصروف ہیں، کوئی تسبیح و تحلیل کر رہا ہے، کوئی سبحان اللہ پڑھ رہا ہے، کوئی اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، کوئی نوافل میں مصروف ہے، کوئی توبہ اور استغفار کر رہا ہے، ہر شخص رب کریم کو منانے میں مصروف ہے۔ اس دوران سین کعبہ کے اندر ایک آواز بلند ہوتی ہے، اور وہ آواز اتنی درد بھری آواز تھی کہ طواف کرنے والوں کے قدم رک جاتے ہیں۔ وہ اتنی درد بھری آواز تھی کہ سین کعبہ میں تحلیل کرنے والوں کو تسبیح اور تحلیل کے کلمات بھول جاتے ہیں۔ وہ اتنی درد بھری آواز تھی کہ توبہ اور استغفار کرنے والوں کو توبہ استغفار کے کلمات بھول جاتے ہیں۔ دوستو وہ آواز کیا تھی؟ آواز یہ تھی کہ رب کریم تیری بارگاہ میں، تیرا ساری کائنات میں سے سب سے بڑا گناہگار تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ وہ گناہگار تیری بارگاہ میں حاضر ہے کہ مولا تیری کائنات میں درختوں کے پتے اتنے نہیں ہیں جتنی کثرت اس گناہگار کے گناہوں کی ہے۔ تیری بارگاہ میں وہ گناہگار حاضر ہے کہ تیری کائنات میں ریت کے ذرے اتنے نہیں ہیں جتنی کثرت اس گناہگار کے گناہوں کی ہے۔ مولا تیری کائنات میں تیری مخلوق کا عدد اتنا نہیں ہے جتنی کثرت اس سرکش و باغی کے گناہوں کی ہے۔ مولا تیری کائنات میں درختوں کے پتے اتنے نہیں ہیں، تیری کائنات میں مخلوق کی تعداد اتنی نہیں جتنی کثرت میرے گناہوں کی ہے۔ مولا تیرا یہ سب سے بڑا گنہگار، سب سے بڑا مجرم، سب سے بڑا باغی یہ تیری بارگاہ میں ہے۔ تو جس طرح چاہے اس کو سزا دے۔ وہ خود کو مجرم کہتا وہ نوجوان، اور اس کے چہرے پہ نقاب ہے، لوگ نہیں پہچانتے یہ ہے کون، لوگ نہیں جانتے کہ یہ ہے کون۔ وہ چہرے پہ نقاب کر کے رب کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے یا اللہ تیری مخلوق میں سب سے گناہگار بندہ حاضر ہے۔ وہ یہ کلمات کہہ کے چیختا رہا، اور چیختے چیختے وہ بے ہوش ہو کے سین کعبہ میں گر جاتا ہے۔ ایک وقت کے بعد جب ہوش آیا پھر اٹھتا ہے
اور انہی کلمات کو دہرا کر کہ مولا تیری کائنات کا سب سے بڑا باغی حاضر ہے، پھر چیخ نکلتی ہے، بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے۔ دوستو اسی طرح رات گزر جاتی ہے، جب سحر کا وقت قریب آتا ہے تو لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا گنہگار ہے، یہ بہت بڑا گنہگار ہے، یہ بہت بڑا دکھی ہے، پتہ نہیں کتنے گناہ کر کے آیا ہے، پتہ نہیں کتنا دکھی ہے۔ لوگ بھاگ کے اس کے پاس آتے ہیں، لوگ اپنا طواف چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے پاس آ کے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا کہ تجھے ہمارے طوافوں کا واسطہ اسے معاف کر دے، مولا تجھے ہمارے سجدوں کا واسطہ اسے معاف کر دے، تجھے ہماری تسبیح کا واسطہ اس گنہگار کو معاف کر دے۔ لوگ دعائیں کرتے، وہ شخص روتا، رو کے پھر گر پڑتا، جب ہوش آتی پھر روتا۔ اس طرح رات گزر گئی، جب فجر کا وقت قریب آیا تو لوگوں نے اس کے چہرے سے نقاب پلٹا کہ اے ساری رات رونے والے، اے سب سے بڑے گنہگار، ذرا چہرے سے پردہ ہٹا، تو بتا تو صحیح کہ اتنا گنہگار ہے کون، اتنا بڑا خطا کار کون ہے، تو چہرے سے پردہ ہٹا۔ ہم سب تیری مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ہم سب تیری بخشش کی دعا کر رہے ہیں، خدا کے لیے تو چپ کر جا اور ہمارے سجدوں کے واسطے رب سے معافی ملے گی تمہیں، تو چپ کر جا اور بتا تو صحیح کہ تو ہے کون۔ دوستو جب اس جوان نے چہرے سے نقاب پلٹا، لوگ بے ہوش ہو کر کے گئے کہ وہ ساری رات رونے والا امام حسین کا بیٹا زین العابدین تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دوستو ساری رات رونے والا وہ امام زین العابدین تھا، وہ زین العابدین جس کی پیشانی پر سجدوں کا ناز تھا، وہ زین العابدین جس کی سجدوں پر عبادت کا ناز تھا، وہ زین العابدین جو سیاد تھا، وہ اللہ کے حضور توبہ کر رہا ہے۔ اور یہی امام زین العابدین جب حج پر آتے ہیں تو لوگ آواز دے رہے ہیں لبیک اللہم لبیک، لوگ رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں مولا میں حاضر ہوں، امام زین العابدین خاموش ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا امام علی مقام یہ حج کا مقام ہے، یہاں تلبیہ کہیں، لبیک کہیں، آپ خاموش ہیں، آپ خاموش ہیں۔ بڑی مشکل سے لوگوں کے اصرار پر آپ کی زبان سے لبیک نکلا، جو ہی لبیک نکلا ایک چیخ نکلی اور بے ہوش ہو کر گر گئے۔ ہوش آیا، لوگوں نے پوچھا امام علی مقام کیا ماجرا ہے، کیوں خاموش ہو گئے، کیوں چیخ نکلی، کیوں بے ہوش ہو گئے؟ تو فرمانے لگے کہ میں نے جب کہا لبیک تو مجھے ڈر آ گیا کہ میں تو کہہ رہا ہوں مولا حاضر ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں مولا حاضر ہوں، کہیں ادھر سے جواب نہ آ جائے کہ علی تیرا آنا قبول نہیں۔ اس ڈر کے ساتھ چیخ نکلی اور بے ہوش ہو گیا۔ دوستو توبہ کی یہ بنیاد ہے کہ خود کو عاجزی کے ساتھ رب کائنات کی بارگاہ میں پیش کرے، رو رو کر اس سے معافی مانگے۔ ساری عمر گناہوں میں بیت گئی ہماری، ہم نے خدا کو بلا دیا، مصطفیٰ کو بلا دیا، اس کے دین کو بلا دیا، غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ آج کی رات ایک موقع ہے دوستو، ایک بہانہ ہے خدا کے لیے رب کائنات کے حضور ان پیاروں کا واسطہ دے کر اس کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے اور اس سے گناہوں کی معافی مانگے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس رات کے صدقے اور اپنے محبوب لوگوں کے صدقے، محبوب بندوں کے صدقے ہمیں بھی معاف فرما دے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں ان لوگوں کی زندگی پر، ان کی اسوہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں کی معافی عطا فرمائے، اور آئندہ زندگی ہمیں گناہوں سے بچ کر اس کی اور اس کے محبوب کی اتباع میں، اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ابھی اللہ کے حضور رو رو کر دعا کریں، سب لوگ آنکھیں بند کر کے رب کے حضور اس طرح خود کو پیش کریں کہ ہم مجرم ہیں، ہم گناہگار ہیں۔ ہو سکتا ہے اس رات کے صدقے ہماری توبہ قبول ہو جائے اور ہماری آنے والی زندگی اور آخرت کی زندگی سنور جائے۔ رب کائنات ہمارے حال میں لطف و کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن